بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلام ایک صاف ستھرا مذہب ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی صفائی کا حکم دیا ہے کہ اپنے ظاہر کو بھی صاف رکھنا ہے اور اپنے باطن اپنے دل کو بھی صاف رکھنا ہے۔ تو ظاہر کی صفائی کا حکم جا بجا آیا۔ اس ایک حدیث مبارکہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا کہ اس میں تمام طرح کی صفائی شامل ہے، جسم کی صفائی ہو، اپنے کپڑوں کی صفائی ہو، جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں اس گھر کی صفائی ہو، یا جس کلاس روم میں ہم پڑھتے ہیں اس کلاس کی صفائی ہو، اسی طرح اپنے گلی محلے، اپنے سکول کی، یا جہاں کہیں بھی ہم ہوں، تمام جگہوں کی صفائی کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اس کا حکم ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے کہ صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ جب ہم صفائی کا اہتمام کریں گے تو بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ جائیں گے۔ آج جو سوسائٹی میں اتنی ساری بیماریاں پھیلی ہیں، ان کی ایک وجہ صفائی کا نہ کرنا ہے کہ ہر طرف ہمیں جہاں دل چاہتا ہے وہاں گند پھینک دیتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے وہاں اپنی استعمال کے بعد چیزیں پھینک دیتے ہیں۔ اب ہم ایک پکنک پوائنٹ پہ یہاں آئے ہیں، یہاں دیکھنے میں یہ سامنے کسی نے کوئی ریپر وغیرہ کھانے کے بعد چیز یہاں پھینک دی، ایک ساتھی نے یہاں کیاری میں جوس پینے کے بعد کیاری میں پھینک دی، ایک نے وہاں بوتل پی اور اس کے بعد وہ اس کا چھلکا اتار کے ریپر اتار کے وہاں پھینک دیا، شاپر پھینک دیا۔ تو ہمارے جہاں دل میں آتا ہے وہاں ہم چیزیں پھینک دیتے ہیں، اس سے ہماری ارد گرد کی جگہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں، وہ گندی ہو جاتی ہیں، وہ اچھی نہیں لگتی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جہاں کہیں بھی جائیں تو اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کی صفائی رکھیں، اور جب بھی کوئی چیز کھانی ہو تو جو اس کی پراپر جگہ ہے جو بنائی گئی ہے ڈسٹ بن وغیرہ، اس کے اندر کھانے کے بعد ڈال دیں، تاکہ ہمارے ارد گرد کی جتنی بھی جگہیں ہیں وہ ساری صاف ستھری رہیں اور کہیں بھی گند نظر نہ آئے۔ جب گند ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے اس کے اوپر مکھیاں بھی آئیں گی، اس کی وجہ سے بیماریاں پھیلیں گی، بیماریاں پھیلیں گی تو نقصان میرا اور آپ ہی کا ہوگا۔ اور جب ہم صفائی کریں گے تو اپنے کپڑوں کی صفائی ہوگی، اپنے جسم کی صفائی ہوگی، تو دوسرے ساتھی ہمارے پاس بیٹھنے سے وہ تنگ نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ہم صفائی کا اہتمام نہیں کریں گے، ہم صفائی اپنے جسم کی صفائی نہیں کریں گے، غسل نہیں کریں گے، یا اپنے کپڑوں کو صاف نہیں رکھیں گے، تو دوسرے جب ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز ہمارے پاس بیٹھیں گے، ان کو ایک عجیب سی کراہت محسوس ہوگی، ایک ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے، وہ ہمارے پاس بیٹھنا پسند نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے کپڑوں کی صفائی بھی کیا کریں، اپنے جسم کی، اس کے بعد اپنے گھر کی، اپنے کمرے کی، اپنی کلاس کی، یا جہاں بھی ہم رہتے ہیں اس جگہ کو صاف کریں۔ اور جا بجا گند پھینک دینا، کوڑا کرکٹ پھینک دینا، ریپرز پھینک دینا، یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف ہمیں یہ کرنا چاہیے، جو پراپر جگہ بنائی گئی ہے اس پراپر جگہ کے اندر ڈسٹ بن کے اندر ریپرز کو ڈالا جائے، کاغذ کو ڈالا جائے، گند کو ڈالا جائے، تاکہ وہاں سے جو مناسب انتظام کے ذریعے سے اس کو مناسب جگہ پر منتقل کیا جائے۔ تو اس سے بیماریوں کے اندر بھی کمی آئے گی، اور ہمارا جو ارد گرد کا علاقہ ہے، ہماری جو جس جگہ ہم رہتے ہیں وہ جگہ بھی اچھی لگیں گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی اچھے طریقے سے صفائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔